اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد اویس قادری اسلمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمد اویس قادری اسلمی کے نام سے۔ اور ناظرین اکرام، ادارہ سراج منیر پاکستان کے زیر اہتمام قائم شدہ مدرسۃ القرآن کے شعبہ حفظ کلاس کی تجوید و قرات کورس کا لیسن نمبر 26 آج آپ سماعت کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہم بھرپور محنت کے ساتھ جو ہیں وہ بڑی مشقت کے ساتھ محنت کے ساتھ آپ تک یہ لیکچر ریکارڈ کر کے جو ہیں وہ بھیج رہے ہیں، اور تاکہ اس سے آپ کو استفادہ حاصل ہو اور آپ جتنے لوگوں کو شیئر کریں ان کو بھی اس چیز سے استفادہ حاصل ہو۔ تو ناظرین اکرام، آئیے اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہمارا سبق نمبر 26 جو ہے وہ تجوید کی تعریف اور اس کے کمال پر ہے۔ تجوید کی تعریف اور اس کے کمال پر ہے۔ تو تجوید کی تعریف اور اس کا کمال، امام جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ استاذ القراء ہیں اور قرات کے امام ہیں، وہ ان دونوں کو دو شعروں کے اندر ان کی تفصیل بیان کرتے ہیں، تجوید کی تعریف اور اس کے کمال کو۔ تجوید کی تعریف اور تجوید کے کمال کو دو شعروں کے اندر کیا کرتے ہیں، اس کی تفصیل کو بند کرتے ہیں۔ تو بس ہم ان دونوں شعروں کو جب ہم اس کا ترجمہ ریڈ کریں گے، پڑھیں گے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کی تفصیل بھی آٹومیٹک سمجھ آ جائے گی۔ پہلا جو ترجمہ ہے، پہلا جو شعر ہے، تجوید کی تعریف کیا ہے؟ تجوید کی تعریف کیا ہے؟ ناظرین اکرام، وَهُوَ اعطاء الحروف حقھا من صفات لہا و مستحقھا، یہ امام جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شعر کے انداز میں تجوید کی تعریف کی ہے، اور آگے وَرُدَّ كُلِّ وَاحِدٍ لِأَصْلِهِ وَاللَّفْظُ فِي نَظِيرِهِ كَمثلِهِ، اور دوسرے شعر کے اندر آپ نے تجوید کا کمال جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تجوید کی تعریف، تجوید کی تعریف۔ ناظرین اکرام، اس کو شعر کے اندر جو ہے وہ عربی صورت میں آپ نے ذکر کیا، وَهُوَ اعطاء الحروف حقھا، اس کا ترجمہ یہ ہے۔ اور تجوید ہوا کی جو ضمیر ہے وہ تجوید کی طرف لوٹ رہی ہے، اور وہ تجوید اعطاء الحروف حقھا، دینا حروف کو ان کا حق۔ تجوید کی تعریف کیا ہے؟ دینا حروف کو ان کا حق، دینا حروف کو ان کا حق، ان کے حق۔ حق کا ہا سے مراد صفات لازمہ ہے۔ حق کا ہا سے مراد کیا ہے؟ صفات لازمہ ہے، یعنی حروف کو صفات لازمہ کے ساتھ کیا کرنا؟ ادا کرنا۔ من صفات اللہ و مستحقھا، من اس میں بیانیہ ہے، اور یہ آگے اس کی پچھلے کی کیا کر رہا ہے؟ وضاحت کر رہا ہے۔ من صفات اللہ و مستحقھا، اور اس کا مستحق اس کی صفات سے، یعنی یہاں پر مستحق سے مراد صفات عارضہ ہے اور حق کا ہا سے مراد صفات لازمہ ہے۔ تو اب تعریف مکمل ہو گئی کہ وہ تجوید دینا حروف کو ان کا حق صفات لازمہ و صفات عارضہ کے ساتھ، یعنی حروف کو مخارج اصلیہ سے صفات لازمہ و صفات عارضہ کے ساتھ ادا کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ تجوید کہتے ہیں۔ اب آگے اس کا جو ہے وہ وضاحت کرتے ہیں کہ اب تجوید کا کمال کیا ہے۔ جب تجوید آپ سیکھ لیں گے تو تجوید کا کمال کیا ہوگا؟ وَرُدَّ كُلِّ وَاحِدٍ لِأَصْلِهِ وَاللَّفْظُ فِي نَظِيرِهِ كَمِثْلِهِ، اور لوٹا دینا ہے ہر ایک کو اس کے اصل کی طرف، وَاللَّفْظُ فِي نَظِيرِهِ كَمِثْلِهِ، اور لفظ جو ہے وہ اپنی نظیر میں اپنی مثل کی کیا ہے؟ مانند ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج ہم نے جو لیسن پڑھا ہے تجوید کی تعریف اور اس کا کمال، یہ لیسن نمبر 26 تھا۔ اس کی تعریف اور اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ان شعروں کے اندر ہی امام جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا کی ہے؟ ذکر فرمائی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اب اس سے بڑھ کر کوئی جو ہے وضاحت ہوگی۔ ہاں، یہاں پر آپ سمجھ لیجئے وَهُوَ اعطاء الحروف حقھا، اور حروف کا ذکر ہوا ہے، تو حروف کا مطلب یہ ہے کہ مخارج اصلیہ کے ساتھ کیا کرنا؟ صفات لازمہ کے ساتھ اور صفات عارضہ کے ساتھ کیا کرنا؟ حروف کو ادا کرنا۔ اب حروف کہتے کسے ہیں؟ حروف کہتے ہیں صوت یعتمد علی مقطع محقق او مقدر، یعنی جب کوئی آواز کسی مخرج پر معتمد ہو جاتی ہے، جب کوئی آواز کسی مخرج پر معتمد ہو جاتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ حروف کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں واضح طور پر اس چیز کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ جب کوئی اگر مفخم تفخیم ہے حرف ہے تو اس کو اس کے درجے کے مطابق پڑھنا۔ تلاوت کے اندر بھی جس طرح شروع سے تلاوت شروع کی ہے
تو غنہ اور مد کی مقدار اور جس قوت اور جس مقدار کے ساتھ شروع کی ہے، اسی طرح آخر تک اسی قوت، اسی مقدار اور اسی مرتبے کے ساتھ کیا کرنا، حروف کو ادا کرتے جانا، اس کو کیا کہتے ہیں، تجوید کہتے ہیں۔ اور اعطاء الحروف حقھا کیا کہتے ہیں، اس کی وضاحت ہے۔ تو ناظرین کرام، الحمدللہ تجوید کی تعریف اور اس کا کمال امام جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شعر کے اندر ایک خوبصورت انداز میں کیا کر دیا، بیان کر دیا۔ لہٰذا آپ اس کو سمجھیے، اور یقین ہے مجھے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اگلے لیسن نمبر 27 کے اندر میں آپ اوپر جو عنوان دیا ہے قاری کامل کی پہچان، قاری کامل کی پہچان انشاءاللہ ذکر کروں گا 27 لیسن کے اندر۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، اگلے لیسن کے اندر ملاقات ہوگی۔ قاری محمد اویس قادری اسلمی کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے، اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ یہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔